ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر آج جس موضوع پر میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم اور اس کی کیفیات. یاد رکھیں جس طرح جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانیوں کا مظہر ہے، اسی طرح جہنم جو ہے اس کے قہر و غضب کا اظہار ہے. جس طرح فرما برداروں کے لیے بے شمار نعمتیں اور انعامات ہیں، اسی طرح نافرمانوں کے لیے بے حساب سزا و عذاب بھی ہے. جہنم اور اس کی کیفیات کیا ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہنمی جو ہے، ایک جہنمی، پتہ اس کا حجم کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو جگہ ہے نا، اتنی جگہ پہ ایک جہنمی آئے گا. یہ جو ہمارا جسم ہے پڑاؤ اور اس کا بیٹھنا اتنی جگہ کو گھیر لے گا. حضور نے فرمایا جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور فاصلہ کتنا ہے؟ 400 یا 425 کلومیٹر. یہ صرف ایک جہنمی کے رہنے کی جگہ ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں جب ایک جہنمی کی جگہ اتنی ہے تو پھر وہ جہنم کتنا بڑا ہوگا. ایک حدیث سماعت کر لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جناب آدم سے فرمائے گا کہ ذرا آگ کی فوجیں بھیجو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے مالک یہ فوجیں کون سی ہیں؟ تو پتہ اس کا جواب کیا ہے؟ جناب آدم سے فرمایا جائے گا 1000 بندوں میں سے 99 جو ہے وہ جہنمی ہیں، صرف ایک بندہ جنتی ہے. 99 جہنمی اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ جنتی ہے. اور حضور نے کیا فرمایا کہ ایک جہنمی کتنی جگہ پہ رہے گا، اور جہنمی ہوں گے کتنے؟ 1000 میں سے 99 جہنمی ایک جنتی. تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں جہنم کتنی بڑی ہوگی.
اور اس کی کیفیات کیا ہے، وہ جو آگ ہے وہ کیسے تیار ہوئی۔ جناب جبریل کو حضور نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کا جو ہے وہ چہرہ مبارک جو ہے کچھ بدلا ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے جہنم کو بھڑکنے کا حکم دے دیا ہے، اور جب وہ جہنم کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک جب وہ جلتی رہی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک پھر جلتی رہی تو وہ حمرا سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، اب یہ سیاہ ہو گئی ہے، اتنی سیاہ ہو گئی ہے، اتنا جہنم کے اندر اندھیرا ہو گیا ہے کہ اس کی آگ کی جو شعاعیں ہیں وہ بھی جہنم کو روشن نہیں کر سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم کیا سمجھتے ہو تمہاری جو یہ جہنم ہے اس کی آگ حمرا سرخ آگ ہے تمہاری آگ کی طرح؟ فرمایا وہ تو تار کول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اور اس کی سیاہی کا یہ حال ہے کہ وہاں شعلوں کا جلنا بھی جو ہے وہاں روشنی مہیا نہیں کرتا ہے، اتنی سخت ہے وہ جہنم۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل سے پوچھا جبریل لم ارا میکائیل، میں نے کبھی ضاحکا او کما قال، کہا کہ میں نے کبھی میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، حالانکہ مقرب فرشتے ہیں، میں نے کبھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا۔ تو پتہ کیا فرمایا تھا؟ عرض کیا جبریل علیہ السلام نے کہا جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے ان کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو بندہ جس کی پاؤں پہ سوئی بھی چبھ جائے، جس کا درد نہ رکے، بھول کر جو ہے چولہے پہ انگلی جل جائے، مہینوں پٹیاں کرتا رہے، کیا وہ شخص اتنی بڑی آگ کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اتنی بڑی سزا کے لیے تیار ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ ہم مانتے ہیں لیکن یقین کے درجے پہ فائز نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں بس علماء سے سنا ہے، صلحاء سے سنا ہے، صوفیاء سے سنا ہے، مشائخ اور اولیاء سے سنا ہے کہ جہنم ہے، جنت ہے، بس سن کے ہم نے بھی کہہ دیا ہے۔ جن کو یقین ہوتا ہے نا پھر وہ گناہوں کے مسافر کبھی نہیں بنتے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضور نبی رحمت کے ہاں ایک زمین کا فیصلہ آیا، دو فریقین تھے، گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستو سنو، ہو سکتا ہے کوئی بندہ تیز زبان کی وجہ سے، بطونی ہونے کی وجہ سے دلائل زیادہ دے دے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھیں اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا جس کی نہیں بنتی تھی تو سمجھ لیں اس کے گلے میں آگ کا میں نے توک ڈال دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف نام نہیں سنا تھا، جنہیں جہنم پہ یقین تھا۔ وہ دونوں فریق جو تھے لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے آئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کے گلے میں جہنم کا توک ڈال دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم دونوں فریق کہتے ہیں میں نے نہیں، تو لے لے، یہ تو لے لے، یہ حصہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو پتہ چلا ہم نے سنا ہے علماء سے کہ جہنم ہے، لیکن اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم کبھی بھی گناہوں کی طرف نہ جاتے، ہمارے قدم کبھی نافرمانی کی طرف نہ جاتے۔ حضور نبی رحمت
جن لوگوں کو یقین تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک قاری قرآن، ایک سخی، ایسا ہی ہے نا، ایک مجاہد، تینوں بندوں نے اللہ کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا لیکن تینوں جہنمی ہوں گے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ جب اس روایت کو بیان کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے اسی روایت کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ یہ بندہ کتنا اعلیٰ جذبہ تھا، اللہ کے نام پہ جان بھی دے دی ہے پھر بھی جہنم میں جائے، پھر کیا بنے گا؟ جناب امیر معاویہ کے سامنے جب یہ روایت بیان کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاکت کے قریب ہو گئے۔ تو ماننا پڑے گا، مسئلے ہم بھی سنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں لیکن ہمیں وہ یقین والا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے کے خوف سے ڈرتا ہوا اپنی اصلاح کر لے، کچھ زندگی گزر گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے ڈر پیدا ہو جائے، رغبت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انسان جان دے دے، تو بتائیں پھر تقریر کا مقصد تو پورا ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ پھر دیکھیے جہنم، حضور نبی رحمت نے فرمایا پھر جہنم ایسے نہیں ہے، فرمایا جب اس کو جلایا گیا اس کی ہیٹ اور گرمی اتنی زیادہ ہے، فرمایا اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے جہنم سے دنیا کی طرف، فرمایا ساری دنیا تباہ ہو جائے، اتنی سخت گرمی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک جہنمی کی مثال بھی ارشاد فرمائی، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر میری اس مسجد کے اندر 100 بندہ ہو اور ان میں سے ایک جہنمی ہو تو حضور نے فرمایا اس کی سانس سے سارے مر جائیں۔ اور امام حیثمی مجموع الزوائد کے اندر روایت لائے ہیں کہ آقا کریم نے 100 کی بجائے 1,00,000 کی مثال دی ہے، کہ اگر میری اس مسجد میں 1,00,000 کے قریب لوگ ہوں اور ان میں صرف ایک جہنمی ہو تو آقا کریم فرماتے ہیں اس کی سانس سے سارے ہی مر جائیں۔ مجھے بتاؤ وہ جگہ کتنی بھیانک ہے اور وہاں کی سزائیں کتنی خوفناک ہیں، اور پھر وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا پھر معاملہ کیا ہے؟ کبھی تنہائیوں میں سوچیں، کبھی اس پہ غور کریں، شاید زندگی جو ہے پلٹا لے لے، انسان کی صلاح ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جہنم میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے، جہنم وہ مجرموں کی طرف لپک رہی ہوگی، ابھی فیصلہ نہیں ہوگا، ابھی میزان نہیں لگے گا، ترازو نہیں لگے گا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ کیا کریں گے؟ یہ جہنم جو ہے دوستیوں کی طرف جو ہے، گناہگاروں اور مجرموں کی طرف لپک رہی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر وہ 70,000 فرشتے جو ہیں جہنم کو پکڑیں گے، ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور پھر 70,000 زنجیریں ہوں۔ ایک محقق نے تحقیق کی ہے، کہتے پتہ کتنے فرشتے بنتے ہیں؟ 2 ارب 90 کروڑ فرشتوں میں، 2 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے جہنم کو پکڑا ہوگا، لیکن جہنم پھر بھی جو ہے وہ باہر جا رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی ہائے ہائے میرے لاؤ، میرے پاس لاؤ، گناہگاروں کو لاؤ، رستہ دے دو وگرنہ میں تمہیں بھی اپنے اندر لے لوں گی۔ پھر قرآن کہتا ہے اتنا کچھ مجرموں کو لینے کے باوجود بھی حلیم تلا، تو اسے پوچھا جائے گا پیٹ بھر گیا ہے، گزارا ہو گیا ہے؟ وہ آگے سے وَتَقُولُوا هَلْ مِن مَّزِيدٍ، نہیں ابھی اور لاؤ، ابھی میرے اندر اور لاؤ۔ تو پتہ چلا جہنم کا پیٹ بھرنے والا نہیں۔ ایک بات ہوتی ہے، ہم عموماً ایک بات کرتے ہیں،
انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، دیکھیں جی جسم یہ نا ایک مرتبہ جل جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جسم جب ایک مرتبہ جلے گا نا تو بات ختم نہیں ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب جلد جل جائے گی نا، جلد، اس کے بدلے میں ایک اور جلد ڈال دی جائے گی، دوسری جلد ڈال جائے گی، پھر جو ہے اور جلد جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ سفیان ثوری سے پوچھا کہ حضور والا اس آیت کی تشریح کیا ہے، وضاحت تو فرمائیں کہ جلد جل جائے گی پھر اور جو ہے جلد ڈال دی جائے گی، ایک انسان پر کتنی مرتبہ جلد کو بدلا جائے گا جہنم کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا 1 گھنٹے کے اندر 70 مرتبہ جلد کو بدلا جائے گا، 70 مرتبہ 1 گھنٹے کے اندر 70 مرتبہ جلد کو جو ہے وہ بدلا جائے گا۔ پھر دوسری بات، یہاں جسم جل جائے بندہ مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے موقع ہے، اللہ نے رحمت کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ امت پہ شفیق ہے۔ یہ ساری سزائیں اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ امتی کے دل میں خوف پیدا ہو، وہ رب کی رحمت کا امیدوار بن جائے، اس کے در پہ آ جائے، اس کے در کا بیکاری بن جائے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیں، صرف یہی نہیں ہے کہ جہنم میں صرف آگ کا ہی عذاب ہوگا، قرآن کہتا ہے وآخر من شکلہ ازواج، صرف آگ کا ہی عذاب نہیں ہوگا، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا، سخت ٹھنڈ کا بھی عذاب ہوگا۔ آج تک ہم یہی سنتے رہے کہ صرف آگ کا ہی عذاب ہوگا، نہیں نہیں، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جہنم نے اشتقا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، کہا یا اللہ تو نے مجھے کیسے بنایا ہے کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرمائی 2 سانسیں لے لے۔ کتنی سانسیں؟ 2 سانسیں لے لے، اللہ نے اجازت فرمائی 2 سانسیں لے لے۔ جب پہلی سانس لی تو گرمی، دوسری سانس لی تو سردی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو موسموں کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے نا، کبھی سخت گرمی، کبھی سخت سردی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جہنم کی 2 سانسیں ہیں، ایک سانس سے وہ گرمی اور ایک سانس سے سردی ہے۔ ہمیں جو آج سردی محسوس ہو رہی ہے، اصل میں وہ جہنم کی ایک سانس ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ جہنم میں جو ٹھنڈک کا عذاب کتنا سخت ہوگا؟ آج تک تم یہی سنتے رہے آگ ہوگی، آگ ہوگی، آگ ہوگی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ آگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عمومی نار جو ہے وہ آگ کو کہا جاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر ایک طبقہ نہیں، وآخر من شکلہ ازواج، جہنم کے اندر کئی طبقے ہیں، کئی سزائیں ہیں جہنم کے اندر، کئی عذاب ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں، اسی طرح سزاؤں کا بھی کوئی حساب نہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جہنم کے اندر جو عذاب ہے نا سردی کا، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سزا یہ ہے کہ جب جہنمی کو سردی کے اندر، برف کے اندر، ٹھنڈک کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے جسم کی ہڈیوں سے گوشت اتر جائے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا۔
کہ جسم سے جو ہے وہ ہڈیاں رہ جائیں گی، گوشت اتر جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر جہنمی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک تھوڑی سی گرمی بھیج، جہنم سے تھوڑی سی آگ بھیج تاکہ میرے جسم کو کچھ سکون حاصل ہو جائے۔ جہنم کی سردی نے میرے جسم پر جو ہڈیاں ہیں ان پر گوشت باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ اتنا سخت عذاب ہوگا، صرف گرمی کا ہی عذاب نہیں ہے، سخت سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ امام سیوطی ایک حدیث لائے ہیں، بڑی ایمان فروز حدیث، آج کے موسم کے مطابق ہمارے لیے سبق۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب سخت گرمی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم اجرنی من حر جہنم۔ اے اللہ بڑی سخت گرمی ہے، اے میرے الہ اتنی سخت گرمی ہے، اے میرے مالک اتنی سخت گرمی ہے۔ جب سخت گرمی ہوتی ہے گرمیوں میں تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہم اجرنی من حر جہنم۔ اتنی سخت گرمی ہے اے میرے مالک، مجھے جہنم کی گرمی سے آزاد فرما دے۔ کون کہتا ہے؟ بندہ گرمیوں میں یہ کہتا ہے، گرمیوں میں کہتا ہے یا اللہ اتنی سخت گرمی ہے، مجھے کیا کر، جہنم کی آگ سے، اس کی گرمی سے مجھے محفوظ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اے جہنم گواہ بن جا، اے جہنم گواہ بن جا، میرا یہ بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تو گواہ بن جا، میں نے اس کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا کر دی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر جب سخت سردی ہوتی ہے جس طرح کہ آج کل کا ماحول ہے، پھر بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم حرم من زمہریر۔ اے اللہ اتنی سخت سردی، اتنی ٹھنڈ، اتنی سردی آ گئی۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہم حرم من زمہریر، اے اللہ میں سخت ٹھنڈ سے، جہنم کی سخت سردی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، جو سردیوں میں کہتا ہے۔ حضور نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جو جہنم کے اندر ٹھنڈائی سے ہے نا، اللہ فرماتا ہے تو گواہ ہو جا، یہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں نے اسے پناہ عطا فرما دی ہے۔ پتہ چلا جہنم میں صرف آگ کا عذاب ہی نہیں ہے، سردیوں کا بھی عذاب ہے، ٹھنڈک کا عذاب ہے۔ یہ جو موسموں کے اندر گرمی سردی ہے اصل میں یہ جہنم ہی کے سانس ہیں، کبھی گرمی ہو جاتی ہے کبھی سردی ہو جاتی ہے۔ تو جو گرمیوں کے اندر گرمی سے پناہ مانگتا ہے جہنم کی گرمی سے، اللہ اسے جہنم کی جو ہے گرمی سے پناہ دے دیتا ہے۔ جو سردیوں کے اندر جہنم کی سردی سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے جہنم کی سردی سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی ہے، آپ کہیں گے یہ جو ٹھنڈک کا عذاب ہے یہ کس کے لیے ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا وہ اما الکافر، یہ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ ٹھنڈک کا عذاب ہے۔ جب ان کو وہاں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ موضوع میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا، موجودہ موسم کے حالات سے یہ گرمی اور سردی یہ ہے کیا؟ یہ جہنم کی سانسیں ہیں، یہ عذاب نافرمانوں کے لیے ہے۔ لیکن جو سب سے ادنا نافرمان ہے نا، جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، حضور نے بھی ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا جو سب سے کم عذاب ہوگا اس بندے کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور آگ کا جوتا جب پہنایا جائے گا کہ اس کی ہیٹ سے، تپش اور گرمی سے اس کا دماغ جو ہے وہ پگھل رہا ہوگا، اس کی پیپ جو ہے کانوں کے ذریعے باہر آ رہی ہوگی۔
اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کا حلقہ یہ عذاب ہے اس کا بڑا عذاب کتنا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین۔ یہ تو ہلکا عذاب ہے کہ جو ہے دماغ پگھل جائے گا، تو جس کو رب نے کہا ہے عذاب علیم، اب اس کو کون برداشت کرے گا؟ مفسرین نے سوال اٹھایا عذاب تو سارے ہی دردناک ہوتے ہیں، یہ قرآن نے کیوں کہا عذاب علیم؟ اس لیے کہا کہ وہاں کی عذاب اتنا سخت ہوگا کہ خود عذاب بھی پناہ مانگ رہا ہوگا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بلکہ مشہور ہے، کہ یہ جو ہمارے پاس دنیا کی آگ ہے نا، دنیا کی آگ، یہ اسی آگ کا ایک حصہ ہے، 70واں حصہ۔ لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا کہ یہ بھی ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کا، لیکن یہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے یا اللہ مجھے دوبارہ جہنم کی آگ کے ساتھ نہ ملانا۔ حصہ ہونے کے باوجود بھی پناہ مانگتی ہے کہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے نہ ملانا، جو تو نے مجھے الگ کر دیا ہے وہ سخت پڑا ہے، دوبارہ میرا ملاپ نہ کروانا اس سے۔ پھر کہا عذاب عظیم۔ قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اس کے اندر جو کچھ ہے، رب فرماتا ہے ہمارے ہاں کیا ہے، قلیل ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو دعویٰ کرے میں نے ساری دنیا پھر لی ہے، کوئی رب کی حکمرانی سے باہر نکل سکتا ہے؟ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں یا گناہ کرنا چھوڑ دے یا رب کی حد بندی سے نکل جا، آپ جہاں بھی جائیں گے اسی کی زمین ہے، اسی کا آسمان ہے۔ انسان اللہ کی حدوں سے باہر جا سکتا تو پھر کیا ہے، پھر انسان کو چاہیے کہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے نا قلیل ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا برتنے کو ہے۔ یا یوں سمجھ لے بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک رنگ پڑی ہو تو رنگ کی کیا حیثیت ہے میدان میں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ دنیا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ہاں متاع کا تھوڑی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں جس رب کے ہاں یہ متاع قلیل ہے سب کچھ، اگر وہ کسی کو کہے عذاب عظیم تو وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، وہ جگہ کتنی ہی بھیانک ہوگی جس کو وہ کہتے وہ عظیم ہے، عظیم ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جس کے ہاں دنیا سب کچھ ہے اس میں جو کچھ قلیل ہے، اگر وہ کہے عظیم ہے تو وہ کتنی بڑی سزا ہوگی۔ پھر فرمایا صرف سزا ہی نہیں ہے، عذاب مہین بھی ہے، بندہ رسوا بھی ہو جاتا ہے، رسوائیاں بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ میں نے موضوع شروع کیا، اللہ نے موقع دیا ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ یہ زندگی روز روز نہیں ملنی، ایک دفعہ ملنی ہے، مل گئی ہے، جب جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہو کے جائیں، کچھ دنیا کے بازار سے کما کے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ویسے میں موضوع کو ادھورا تو نہیں چھوڑنا چاہتا، بتا دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کوئی وظیفہ بیان کر دیں، کیا خیال ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے؟ اتنی آپ نے سزائیں بیان کی ہیں، ٹھنڈک کا عذاب بھی بیان کیا ہے، گرمی کا کوئی وظیفہ بیان کرے، کوئی شارٹ کٹ رستہ بتا دیں۔ یہ ہم کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ رستہ مل جائے، کام بن جائے۔ تو میں اپنی بات تو کوئی نہیں بتاتا، میں آپ کو بتاتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات۔ آپ جہنم کا بیان فرما رہے تھے، سزاؤں کو سنایا، ترغیب دی، ترہیب، ڈرایا لوگوں کو، ایک نوجوان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ آپ کا بیان ختم ہونے کے قریب تھا، ہاتھ باندھ کے کہتے حضور آپ نے ڈرایا، دل ڈر گیا ہے۔ حضور لمبے چوڑے وظیفے میں نہیں کر سکتا، زیادہ عبادات اور ریاضت نہیں کر سکتا فرائض کے علاوہ،
کوئی شارٹ کٹ رستہ بتائیں زندگی سبج جائے، سزاؤں سے بچ جائیں۔ یہ وظیفہ یاد کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بعد میں ناراض بھی نہ ہونا، کیا خیال ہے؟ کوئی مجھے ایسا رستہ بتا دے کہ شارٹ کٹ ہو اور منزل مل جائے۔ تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹا پھر تجھے شارٹ کٹ، صوفیاء کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ بندے کے ذہن کے لیول کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ جس لیول کا بندہ ہو اسی طرح کا جواب ہے۔ ذہن چھوٹا ہے، جواب بھی اسی طرح کا۔ وہ بچہ تھا، پوچھ رہا ہے کوئی شارٹ کٹ رستہ بتا دے فرائض کے علاوہ، میں عذاب سے بچ جاؤں، دل ڈر گیا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا پھر شارٹ کٹ رستہ یہی ہے، چہرے پہ سنت رسول سجا لے، اللہ تجھے عذاب سے بچا لے گا۔ فرمایا بیٹا چہرے پہ سنت رسول سجا لے، بس بیڑا پار، بیڑا پار۔ بچے نے سوال کیا، سمجھدار تھا، پتہ کیا آپ نے فرمایا؟ وہ بیٹا بچہ کہنے لگے حضور والا 4 بال رکھ کر اتنی بڑی جہنم سے بچ جاؤں گا؟ سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا خیال ہے؟ یہ 4 بال سجا کے چہرے پہ اتنی بڑی جہنم سے جو سزائیں بیان کی ہیں آپ نے، کیا میں اس سے بچ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بیٹا سن لے، مجنو لیلا کا نام سنا ہے؟ کہا جی حضور سنا ہے۔ فرمایا بس سمجھ لے، وہ ایک فرضی کہانی ہی سمجھ لے۔ ایک بات تھوڑی سی بتا دوں، بعض ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ مجنو کوئی دنیا کا عاشق نہیں تھا، اس کا نام تھا کیس، اصل میں وہ مجذوب تھا۔ تو مجذوب یوں تھا کہ وہ ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ لیلا لیلا کہہ رہا ہے، وہ لا الہ الا کہتا تھا، یہ کہتے لیلا لیلا کہتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لوگوں نے لیلا بنا لیا، وہ لیلا نہیں کہتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، کو سمجھائیے کہ نہیں؟ بس یہ ایک صوفی کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، چلو فرضی کہانی ہی سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا تجھے سمجھانے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں، فرضی کہانی ہے نا، سنیے، کہتے ہیں سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجنو اپنی محبت میں نکل پڑا، جنگل بیلے میں اپنے دوست کو تلاش کرتا رہا، نہ ملا، 3-4 دن گزر گئے، کچھ کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ دوست احباب محبت کرنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، وہاں کیا دیکھا؟ مجنو بے ہوش پڑا ہے۔ بڑی ہی دل کے کانوں سے بات سنیں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ کہا کہ وہاں دوستوں نے ہوش کروایا، جگری دوست تھے، محبت کرنے والے تھے، اخلاص تھا ان کے اندر۔ ہوش آیا، کہا مجنو یار کدھر بھٹک رہے ہو؟ نہ تو نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، در در کی ٹھوکریں کر رہے ہو، یہاں تم بے ہوش پڑے ہوئے ہو، کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہتے ہیں کھانا کیا ہے؟ یار ہی وظیفہ ہے، یار ہی پیاس ہے، یار ہی کھانا ہے، سب کچھ ہی وہی ہے، کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھوک لگے تو کچھ کھاؤں نا، اسی کا ذکر ہی سب کچھ ہے۔ جب یار ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوست سے محبت کرنے والے کہا یار تو دیوانہ ہی ہو گیا ہے، چھوڑ تجھے کھانا کھلاتے ہیں، دعا کر کوئی ہرن جو ہے مل جائے۔ کیا خیال ہے؟ ویسے ہمارے ملک میں شاید پابندی ہے پکڑنے کی، کیا خیال ہے؟ کہیں آپ نہ پکڑنے چلے جانا ہرن، کیا خیال ہے؟ یہ میں بغداد کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ہرن کو جو ہے وہ پکڑا، ذبح کرنے کا وقت آیا، مجنو کو چھری دی، کہا تو ذبح کر، کباب بنا کے کھاتے ہیں۔ وہ دیر تک دیکھتا رہا، دیر تک دیکھتا رہا، دیر تک دیکھتا رہا، کہا میری مانو تو چھوڑ دو، میری مانو تو چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ بڑی مشکل سے کہا اگر پیار اور محبت ہے تو چھوڑ دو۔ یار تھے، محبت کرنے والا، چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں مجنو او کیس یار بتا، اتنی مشکل سے پکڑا تھا، یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں تیری دعا لگ گئی، کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاتھ لگ گیا، اب ذبح کرنے کا وقت آیا تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ مجنو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے،
کہنے لگے میں دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، مجھے لیلا ہی نظر آتی رہی۔ میں دیر تک دیکھتا رہا، مجھے لیلا ہی نظر آتی رہی۔ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا جو یار کی آنکھیں ملتی ہو میں اس پہ چھری چلا دوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں بیٹا سن لے، یہ مجنوں تو فرضی ایک کہانی ہے، لیکن رب جو اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر مجنوں کے سامنے یار کی آنکھیں آ جائیں، وہ جو ہے چھری نہیں چلاتا، رب کے سامنے محمد کا چہرہ آ جائے، رب بھی کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا وہ تو ایک فرضی کہانی ہے نا، دنیا دار کے سامنے یار کا چہرہ آ جائے، آنکھ آ جائے تو وہ نہیں کچھ کہتا، تو جب تم محبوب کا چہرہ لے کے جائے گا نا سامنے، کیا خیال ہے جب چہرہ لے کے جائے گا نا محبوب کا سامنے، تو رب تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے اس کے عیب ہیں، اس کے گناہ ہیں، فرشتوں اس کو چھوڑ دو، ذرا دیکھو اس کا چہرہ کس کے ساتھ ملتا ہے، اس کا چہرہ میرے محبوب کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا بیٹا یہ شارٹ کٹ رستہ ہے، اگر تو چاہتا ہے نا کہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، بس اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لے، اپنا چہرہ اس جیسا بنا لے۔ وہ میں نے کئی مرتبہ بات بھی بیان کی ہے، جب فرعون کا دربار لگتا تھا نا، فرعون کا دشمن خدا تھا، ایک بندہ اس کی خوشامد کے لیے کبھی ان جیسا جناب موسیٰ جیسی پگڑی لے آتا، کبھی ان جیسی داڑھی بناتا، کبھی ان جیسا عصا پکڑ لیتا، کبھی ان جیسا جبہ پہن کے آ جاتا، فرعون ہی خوش ہوتے۔ دیکھو وہ مذاق کے لیے ایسا کرتا تھا، رب نے جب عذاب بھیجا فرعون پر، فرمایا اس بندے کو بچا لینا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ کہا یا اللہ وہ تو دشمن ہے، تیرے نبی کی نقل اتارتا ہے، تو رب میں نقل ہی اتارتا تھا، میرے نبی کی اتارتا تھا، کیا کہنا نقل تھی پر تھا تو میرے نبی کی نقل نہ، اس لیے اس کو عذاب دینا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کو رستہ مل جائے، انسان جہنم کی آگ سے اور جہنم کی سخت سردی کے عذاب سے بچ جائے، تو ایک ہی وظیفہ ہے، اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجا لیں۔ جب حضور کا چہرہ لے کے، میں اکثر عرض کرتا ہوں دیکھیں انسان جو عمل کرتا ہے نا یہی رہ جائیں گے، تو داڑھی شریف جو ہے قبر کے اندر بھی ساتھ۔ سب سے پہلا بندے کا جو گناہ پکڑا جائے نا اس کا چہرہ، کہ اس کے چہرے پہ تو نور ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اور بات بھی عرض کروں، ہمارے مولانا صوفی باصفا حافظ صابر صاحب رحمۃ اللہ بھوپال والے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جو بزرگ تھے نا ان کو بڑے ادب سے کہا کرتے تھے بابا جی آپ داڑھی کیوں نہیں اب رکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا خیال ہے، اب آپ داڑھی شریف بڑھائیں۔ داڑھی تو سب کے لیے ہے، لیکن جو بچہ اسے کوئی امید ہوتی ہے میرا رشتہ ہونا ہے، میرا نکاح ہونا ہے، چلو اس کی کئی لوازمات ہوتے ہیں، لیکن بابا جی کو اب کیا ہے، کیا خیال ہے، وہ فرمایا کرتے تجھے اب کسی نے دیکھنے ہے نا سنت رسول کو بڑھا، تجھے جو لینے ہیں نا فرشتے نہیں اب لینے آنے۔ داتا صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں جو سفید داڑھی شریف لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ اس پہ رحمت فرما دیتا ہے۔ آپ نے کشف المحجوب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان داڑھی شریف رکھ کے جب فوت ہونے لگا، ابھی اس کی داڑھی شریف سفید نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنے مریدین معتقدین متوسلین سے کہا کہ میری داڑھی کو میدہ لگا دینا، میدہ لگا دیا، میدہ لگا کر قبر کے اندر گیا۔ حضرت فرماتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری، فرشتوں نے کہا سوالوں کے جواب، کہا دیکھو میری داڑھی کی طرف تو دیکھو یار۔ اللہ فرماتا ہے جو سفید لے آئے گا اس سے سوال ہی نہیں ہوں گے، میں حیا کرتا ہوں میرا حیا کرو۔ تو فرشتے کہتے ہیں آپ کی داڑھی شریف کالی ہے، آپ نے صرف ہیلا کیا ہے۔ تو جب اس نے کہا نا ہیلا کیا ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں اوپر سے آواز ہے گئی ہیلا ہی کی ہے ہمیں قبول ہے، قربان ہے، کیا خیال ہے، ہمیں کیا ہے، قبول ہے۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت حدیثیں لائے ہیں تبیان القرآن کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے نا
اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے ایسے کہ اس کو عذاب تو بڑے دھکے اس نے کھا لیے. ذرا سوال اب آپ بھی دل کے کانوں سے اگر دل پہ دستک ہو جائے تو قبول کر لیں. 80 سال کا بندہ ہو جائے رب بھی حیا کرتا ہے، لیکن 80 سال کا ہو کر نافرمانیاں کرے تو اس سے بھی پھر حیا آنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب وہ 80 سال کے بوڑھے سے حیا کرتا ہے پھر 80 سال کے بوڑھے کو بھی چاہیے کہ حیا کرے اس سے، کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو اس کی نافرمانی کا سبب بن جائے. بس آخری بات گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جہنم سردی کا بھی عذاب ہے، گرمی کا بھی عذاب ہے. میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے، صرف سفیان ثوری کے وہ لفظ ہیں جو وہ کہا کرتے تھے الہی لست الفردوس اہلا، اے میرے مالک میں اہل نہیں تیری فردوس کا. الہی لست الفردوس للفردوس اہلا، اے میرے مالک میں تیری جنت کا اہل نہیں، میرے ایسے عمل ہی نہیں ہے. لا اقوی الی نار الجحیم، لیکن میرے اندر طاقت بھی نہیں کہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکوں. کتنی خوبصورت دعا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنے تو صحیح، وہ لفظ پڑھے تو صحیح. کہتے ہیں یا اللہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، میرے اندر اتنی برداشت اور قوت بھی نہیں ہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کروں. پھر کہتے ہیں ایک ہی چیز بچتی ہے فاغفر ذنبی، پھر میرے گناہوں کو معاف فرما دے، پھر میرے اوپر رحمت کر دے، میرے اوپر پھر کرم کر دے. اس لیے بعض صوفیاء نے یہ وظیفہ بیان کیا ہے جو سخت سردیوں کے موسم میں یہ کثرت سے پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ یا ذا الجلال والاکرام. پڑھ لیں لا الہ الا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ یا ذا الجلال والاکرام. جو سردیوں کے موسم میں سخت جو ہے وہ کثرت سے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سردی سے محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ دین کا فضل نصیب فرمائے.